بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. یہ مسلمان کی عزت و آبرو اور جان و مال کا احترام کا بیان چل رہا ہے کہ مسلمان اللہ کی نظر میں کتنا قابل احترام ہے اور اس کو ہم سب کو اپنے آپس میں بھی کتنا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. جب اللہ نے اسلام والے کو ایمان والے کو قابل احترام بنایا ہے تو تمام اسلام والوں کو اور ایمان والوں کو اپنے بھائیوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس احترام کا تعلق کیونکہ دل سے ہے اور دل کا حال کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم سب احترام کریں کہ کون کس مقام پر قائد ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہم واقعی اسلام والے ایمان والے بن جائیں. اسلام اور ایمان دونوں کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا ہے. آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ اسلام والا وہ ہے جو وفا والا ہو، وفادار جس کو کہتے ہیں، اور ایمان والا وہ ہے جو محبت والا ہو. دو چیزیں، دو صفتیں ہوں. اسلام وفاداری کا نام اور ایمان محبت اور کیفیت قلبی کا نام. تو جو وفاداری اسلام کے ساتھ برتے گا وہ اسلام والا ہے. کہتے ہیں نا کہ دودھ والا فلاں والا، تو والا اسی وقت کہلاتا ہے جب اس کے بعد دودھ ہو، دودھ دیتا لیتا ہو تو وہی دودھ والا ہے. اس کے یہاں بھینس ہو گائے ہو، دودھ دوہتا ہو دوسروں کو دیتا ہو، ایسے ہی اسلام والا بھی اسی کو کہیں، یعنی مسلم کے معنی اسلام والا. اسلام والا وہ ہے جس کے پاس اسلام ہو اور اسلام دوسروں کو دیتا ہو، وہ اسلام والا ہے. یعنی اس کے اندر وفاداری ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہی اسلام والا ہے. اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہو اور اس کی کیفیت ہو دل میں، وہ ایمان والا ہے. تو اسی لیے پہلے درجہ وفا کا ہے، پہلے وفاداری دکھاؤ پھر اللہ تعالیٰ تم کو محبت اور کیفیت عطا فرمائے گا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ اصل میں انسان ہی نہیں. قرآن مجید میں خود فرمایا گیا کہ انہم کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ جو بے وفا ہیں خدا کے، بے وفا ہیں رسول کے، پیغمبروں کے، تو وہ ہیں جانوروں کی طرح. اور جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں اس طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جس طرح جانوروں کو مٹ جانا ہے مر جانا ہے اسی طرح ان کو مر جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. تو آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، یعنی اس کو اسلام والا بنایا، تو اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے وفا شعار بندے رہتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے جس طرح رہتے ہیں اسی طرح اس کو زندگی گزارنی چاہیے. اور ان کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے یہ بھی آپ نے بیان فرما دیا، اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ اب یہ عمارت ہے، یہ بڑی ہوئی مسلمانوں کی مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ وہ ایک عمارت کی طرح ہے. تو اس عمارت کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کھودیے نہیں، اس کا پلاسٹر نہ اکھاڑیے، یہاں تک کہ اس پہ لکیریں بھی نہ کھینچیے. بچے لکیر کھینچ دیتے ہیں، کالک لگا دیتے ہیں، جانتے نہیں. تو بچے اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے نہیں. گھر والے کتنا لحاظ رکھتے ہیں، اچھی دیواریں جو پتی بھی ہوتی ہیں اس پر لکیر بنانے نہیں دیتے، اس لیے کہ اس سے بدنمائی ہو، دیکھنے میں برا معلوم ہو. ایسے ہی آپس میں مسلمانوں کو ایسا رہنا چاہیے
کہ اس سے دوسرے لوگ کے سامنے بدنمائی نہ ہو، داغ نہ محسوس ہو کہ لوگ کہیں دیکھیے خرابی کیوں ہو گئی۔ اور کھود دینا، اینٹا نکال دینا، یہ تو بہت بری بات ہے، اس سے دیوار گرنا شروع ہو جائے گی، ایک اینٹا نکلے گا پھر دوسرا نکلے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صف ہے، تو صف کو آپ نے کس طرح کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے کہ سب برابر سے کھڑے ہو، ایڑی سے ایڑی ملا دو، کندھے سے کندھا ملا دو، اور کسی کا سینہ بھی باہر نہ نکلا ہوا ہو، اس طرح صف ہوتی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو سب کو برابر سے کھڑا ہو جانا چاہیے دشمن کے مقابلے میں، اور جو اسلام کو اور ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں برابر ہو جانا چاہیے۔ ایسے مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ ہاتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہاتھ کس طرح ہوتا ہے، ایک ہاتھ کی طرح ہے، تو ہاتھ جب بڑھتا ہے تو کسی چیز کو پکڑنا ہوتا ہے تو پکڑ لیتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو آپس میں ایسے ہی رہنا چاہیے، اور ادنا اور اعلیٰ اس میں یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن دیکھنے میں سب کو برابر قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ادنا مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دے اور کسی سے عہد کر لے، سارے مسلمانوں کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے بھائی نے کیونکہ اس سے بات کر لی ہے بس ہو گئی بات۔ ہر مسلمان کو اس کا حق حاصل ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کا کوئی قتل کر دے تو اس کو مارا جائے گا، یعنی کہ یہ بڑے آدمی تھے انہوں نے قتل کیا تو ان کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، معمولی درجے کا مسلمان، معمولی درجے کے بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان کو مار دے، بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان کم درجے کے مسلمان کو مار دے تو سزا میں اس کو قتل کیا جائے۔ بہرحال یہ فرمایا گیا کہ ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جس سے اسلام کو اور اسلام والوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں فرمایا، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑے گی اس میں فرمایا کہ دیکھو بدگمانی سے بچو، اسی سے ابتدا ہوتی ہے بدگمانی، یعنی آدمی کسی کے متعلق بلا وجہ ادھر ادھر کے خیالات میں مبتلا ہو جائے بغیر تحقیق کے، کوئی تحقیق نہیں ہے، بس ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا تھا ایسا ہوگا، وہ یوں دیکھ رہا تھا اس لیے ایسا ہوگا، اس نے ہاتھ اس طرح اٹھایا تھا اس لیے ایسا ہوگا، اور فلاں جگہ نظر آیا تھا اس لیے ایسا ہوگا، یہ سب کچھ نہیں۔ بچو بدگمانی سے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آدمی اپنے دل میں کسی بات کو بیٹھا لیتا ہے اور پھر اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، اندر اس کو اپنی ہانڈی، دل کی ہانڈی میں ڈال کر اس کو پکاتا رہتا ہے، تو پکائے گا جتنا زیادہ اتنا اس کے اندر وہ شوربہ نکلے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ ہے اتنی سی چیز لیکن آپ نے اس کو لارج کر لیا، بڑا کر لیا۔ چھوٹی سی جیسے یوں سمجھ لیں پانی ہے، پانی کا گلاس، آپ پانی پیتے ہیں اطمینان سے پی لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے پی لیا، لیکن اگر مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں پانی کو، آپ گلاس سامنے رکھیں اور اس کو مشین سے دیکھیں تو پورے گلاس میں کیڑے ہی کیڑے نظر آئیں گے، تو آپ پانی نہیں پی پائیں گے، اتنے کیڑے نظر آئیں گے۔ منہ میں لگا کے اگر آپ دیکھیے اور پانی پینا چاہیں تو آپ منہ ہٹا لیں گے، منہ سے گلاس ہٹا لیں گے، اور نہ دیکھیے تو پی لیجیے۔ ایسے ہی یہ کیڑے تو سب میں ہیں، انسان جو زندہ ہے اس کے اندر اس طرح کی کمزوریاں تو رہیں گی، اور کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں پہ وہ لگا لیتے ہیں، آلہ لگا کے دیکھتے ہیں تو اب اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بدگمانی مبتلا ہے، تو آپ پھر کس طرح زندگی گزاریں گے؟ اسی لیے پھر لڑائی ہوگی، آپس میں خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا۔ اسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان بعض الظن اسم، کہا گیا گمان کا ایک حصہ گناہ ہے، ساری گمان جو انسان کرتا خیال کرتا ہے یہ ضروری نہیں سب غلط ہو، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، بعض حصہ اس کا گناہ ہے، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب بعض گناہ ہے تو سب چھوڑ دو، اس لیے یہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہے کون سا نہیں، خیال ہے، آپ خیال میں مگن ہیں، کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، اور کسی کے بارے میں کچھ سمجھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کچھ سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے خیالی باتیں، وہمی باتیں اور بلا وجہ جو ذہنی اپج کی باتیں ہوتی ہیں اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تحقیق ہو جائے تو بات الگ ہے، تحقیق الگ چیز ہے اور بدگمانی الگ چیز ہے، تو بدگمانی سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔